نجاشی صحابی امیر المومنین ہے، نماز علی کے پیچھے، خطبے علی کے سنتا ہے، لیکن رات کو آ رہا تھا اور علی کے ایک بتائے ہوئے اصول پہ اس نے عمل نہیں کیا۔ میں بارہا کہتا ہوں، زندگی میں اگر اہل بیت اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرو گے تو دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ دو چیزیں یاد رکھو، ایک ہوتا ہے شریعت کا قانون، قوانین شرعی، دوسرا قوانین مدنی۔ مدنی قوانین جو انسان بناتا ہے، ٹریفک کے رولز، ملک کے قوانین، یہ مدنی قوانین ہیں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین۔ اور یہ قانون کون بناتا ہے؟ جو عقلاء ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں ایک نظم اور ضبط کو پیدا کرنے کے لیے کیا بناتے ہیں؟ قانون بناتے ہیں۔ خدا بھی انسان کی زندگی میں سکون لانے کے لیے، راحت لانے کے لیے، آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ میں نے شہوت کو، میں نے پیٹ کو، میں نے حسد کو، میں نے بغض کو، میں نے غصے کو، میں نے لالچ کو، میں نے حرص کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اہل بیت کیا بتاتے ہیں؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ قانون بتاتا ہے کہ دیکھ اس قانون پہ عمل کر، زندگی میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ تشریح میں بعد میں آؤں گا، لیکن علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوا ایک قانون، علی فرماتے ہیں دیکھ، نجاشی اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، کبھی بھی برے بندے کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، بیٹھو گے زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ نہ کہا کرو کہ مولا 5 منٹ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، 10 منٹ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، کہ نہیں، اصول سمجھ لو۔ شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا، منیمم سے شروع کرتا ہے پر کبھی تجھے منیمم پہ چھوڑتا نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہو بہت بڑی شخصیت ہے لیکن اچانک اس کا کردار بدل جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا نمازی تھا، بڑے سے بڑا زاہد تھا، یہ عابد برسیسا، یہ عباد بنی اسرائیل۔ کبھی قارون کے قصے سنتے ہو، کزن ہے حضرت موسیٰ کا، کیا ہو گیا؟ اتنا نیک بندہ۔ نبی کے زمانے میں کئی ایسے عابد تھے، زاہد تھے، یا رسول اللہ دعا کریے امیر بن جائیں، امیر بن جائیں۔ اور جب دعا کی اور زکات لینے کے لیے گئے، جناب رسول کا ہی منکر ہو گیا۔ فرمایا شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی عادت میں اگر کوئی مبتلا ہے، مثلا جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، آپ سب سے پوچھ لیجئے شروع کیسے ہوا تھا، سب کہیں گے مولانا کم سے شروع ہوا تھا۔ یعنی پہلے 4-5 دوستوں نے کہا کہ ایک پھونک مار لو، ایک پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان یہی بولتا ہے نا، ایک پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، 1 منٹ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدھا منٹ نامحرم کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، 2 منٹ کوئی گندی چیز دیکھنے، اسی سے شروع کرتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کم سے شروع کر، پھر میں تجھے عادی کیسے بناتا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ ہر نشئی، ہر نشہ کرنے والا پہلے کیا کرتا ہے؟ کم سے شروع کرتا ہے۔ یہ فارمولہ بتا دیا، فرمایا یہ مت کہنا تو سید ہے، یہ مت کہنا تو مولائی ہے، یہ مت کہنا تو نمازی ہے، یہ مت کہنا تو عزادار ہے، یہ مت کہنا تو روزے دار ہے، یہ مت کہنا کہ تو بڑا قرآن پڑھتا ہے، لہٰذا میں تھوڑا کروں گا تو مجھے کچھ کا اصول ہے۔ آگ کو، پیٹرول کو آگ لگاؤ گے، وہ چھوٹی سی چنگاری بھی ہو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پورے پکھیرے کو پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح کم سے شروع کرتا ہے پر کم سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ اصول اپنی زندگی میں بٹھا دے، گندگی کی طرف جاؤ گے گندے ہو جاؤ گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر بندہ چھوٹا سا جھوٹ بولے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ تو مولا نے منع کیا، فرمایا ایک اصول یاد رکھ لے، غلط محفل میں نہ بیٹھا کرو، غلط لوگوں میں نہ بیٹھا کرو۔ محفل کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ظلمتوں میں جاؤ گے، اندھیروں میں ڈھل جاؤ گے، نور میں آؤ گے، نورانی بن جاؤ گے۔ ارے کتنا اثر ہوتا ہے، بندہ 1 ہفتے کے لیے کربلا جاتا ہے، کیا نماز کی لذت ہوتی ہے، کیا ذکر خدا کی لذت ہوتی ہے، کیا عبادت کی لذت ہوتی ہے۔ کیوں یہ لذت آ گئی؟ یہ لذت گھر کے مصلے پہ کیوں نہیں آئی؟ یہ لذت گھر کی محلے کی مسجد میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہاں پہ وہ صحبت نہیں تھی جو کربلا میں حسین کی صحبت مل رہی تھی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نجاشی کو امیر المومنین، ایک لوگ دشمن کیوں بنتے ہیں؟ مسئلہ اصول سے ہے۔ امام حسین نے کہا سر کٹا دوں گا لیکن اصول کو نہیں چھوڑوں گا۔
آپ ہر سوسائٹی میں دیکھو وہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں جو اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ نفاق اپنے اصول پہ کمپرومائز کرنے کا نام ہے۔ وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ان لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جو اصولوں پہ کیا مسئلہ تھا حسین ابن علی کا؟ یہی مسئلہ تھا، علی اصول پہ کمپرومائز نہیں کرے گے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہرواں، یہ ساری جنگیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ علی اصول پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور معصوم فرماتے اگر لوگوں کا ساتھ ہو تو کب کا علی معاشرے میں بہتری کو لا چکے ہوتے، لیکن اگر لوگ ہی اصولوں کے پکے نہ ہو، جنگ پہ چلنا ہے علی گرمی ہے، جنگ پہ چلنا ہے علی سردی ہے، کہ تم کیسے مجاہد ہو کہ سردی سے ڈرتے ہو، گرمی سے ڈرتے ہو، اتنے بہانے کرتے ہو؟ علی اللہ کے حضور میں تم سب کی شکایت کرے گا کہ خدایا میں حق کے لیے بلا رہا تھا لیکن لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو مسئلہ اصول زندگی امیر المؤمنین کا ہے کہ لوگ اصولوں کو پسند نہیں کرتے، کہتے فوراً اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، فوراً اپنے اصولوں سے واپس آ جاؤ۔ تو علی نے ایک اصول بنایا تھا، فرمایا نجاشی اور میرے صحابیوں یاد رکھنا کبھی بھی غلط محفل میں نہ جانا، کیونکہ غلط محفل، غلط سنگت، غلط دوستی، غلط ماحول تجھے غلط بنا دیتا ہے۔ اور یہ نجاشی رات کا پہر تھا، علی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا تو رات کے راستے میں دو دوست اس کے ساتھ ملے، پرانے یار تھے، پرانے دوست تھے، علی کی محفل کی وجہ سے ان سے بہت دور ہو چکا تھا۔ دوستوں نے کہا چل ڈیلی مسجد جاتا ہے، ارے ہمیں ٹائم کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے، شاید مولا کوئی خطبہ دے رہے ہوں، شاید خیرات علم اور متاع بانٹ رہے ہوں۔ کہتے نہیں 10-15 منٹ چل جا، ہماری محفل میں بیٹھ جا۔ اس نے اصول توڑا جو علی نے بولا تھا، جو خدا نے بولا تھا، جو رسول نے بولا تھا، غلط محفل میں نہ جاؤ۔ شیطان کم سے شروع کرتا ہے پر کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ دوستوں کی محفل میں گیا، اس کے دونوں دوست شرابی تھے، جام پہ جام پیے جا رہے ہیں۔ اور بندہ اگر پچھلی زندگی میں کوئی نشہ کر چکا ہو، ایک مومن تھے ان کا بائی پاس ہوا، کہتے مولانا 4 سال ہو گئے میں نے اب سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن یہ ضرور ہے سامنے کوئی سگریٹ ہی بیٹھ جائے تو 1-2 پی لیتا ہوں۔ کہ ویسے تو کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی سامنے آ جائے مولانا پھر میرے سے کیا نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو جو عادت بندے میں ہو نا، بھلے وہ اس نے عادت چھوڑ دی ہو، لیکن پھر ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے جس کے اندر عادت ہے تو بندہ پھر پلٹ کے اس گناہ کی طرف کیا ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے لگتا ہے۔ نجاشی کو کہا تھوڑا پی لے، تھوڑے میں کیا ہوتا ہے؟ علی نے منع کیا تھا غلط محفل میں نہ جانا۔ یہ اس کی چال یہی ہے کہ یہ کم سے شروع کرتا ہے، کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس نے تھوڑا پیا اور پیتے پیتے مست ہوا، پیتا گیا اور نشے کی عالم میں گلی میں آیا، مسجد کے قریب آیا، لوگوں نے دیکھا بندہ مست ہے، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، اس کو پکڑ کے مسجد میں لے آئے۔ امیر المؤمنین، تیری محفل میں بیٹھنے والا، مسجد میں نماز پڑھنے والا آج نشے کے عالم میں ہے۔ علی کو دکھ ہوا۔ امام نے کہا اگر تنہائی میں پیا ہوتا، کسی کو پتہ نہ ہوتا، تو جانے تیرا رب جانے، جا کے معافی کر۔ لیکن جب گناہ علنی ہو جاتا ہے، جب گناہ عمومی ہو جاتا ہے، جب علل اعلان بندہ گناہ کرتا ہے، یہ فساد ہے، معاشرتی فساد ہے، یہ سوشل جرم ہے۔ امام نے کہا میں تجھے سزا دوں گا۔ 3-4 اصحاب آگے، علی اپنا ہے معاف کر دو، علی اپنا ہے، لوگ کیا بولیں گے، علی کہیں تجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ امام نے فرمایا ایسا بندہ علی کو پسند ہی نہیں جو علی کی عدالت کی وجہ سے علی کو چھوڑ کے چلا جائے۔ ابتداء خلقت بشر سے حابیل اور قابیل کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیطان اور ملائکوں کا کردار کیا تھا؟ جو خدا کہتا گیا ملائک مانتے گئے۔ یہ ضرور ہے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا، مطمئن ہو گئے، لیکن شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ کہتا تھا اللہ کنڈیشن پہ تیری مانوں گا، ویسے نہیں مانوں گا۔ آج یہ جو کنڈیشن امت لگاتی ہے کہ یہ ہے تو مانیں گے، یہ ہے تو یہ نہیں مانیں گے، یہ کنڈیشن شیطان نے، تبھی وہ شیطان بنا، تبھی وہ ابلیس بنا، تبھی وہ دشمن خدا بنا کہ علی کہیں تجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ امام نے فرمایا نہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ علی اپنوں کو سزا نہیں دیتے، غیروں کو سزا دیتے ہیں۔ اسی وقت علی نے اس کو 100 کوڑے لگائے۔ جب صبح ہوئی اسے پتا چلا کہ نشے کی حالت میں تھا،
اور علی نے کوڑے لگائے. کسی نے بولا ارے علی معاف بھی کرنے پہ آتا کر دیتا, 6-7 لوگ تھے نا, کس کو پتا لگنا تھا کہ سزا ملی کہ نہ ملی. علی نے کوڑے مار کے پورے شہر کو بتا دیا ہے کہ کل تو نے شراب پی تھی. علی کی عدالت کو برداشت نہ کیا اس نے, اور فوراً اس نے علی کو چھوڑا اور شام والے کے لشکر کا سپاہی بن گیا. کس کی وجہ سے؟ عدالت علی کی وجہ سے.